صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقان الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ صلوات بر محمد۔ آپ کا چل کے آنا، بانیان مجلس کا صف اعلیٰ بچھانا، پڑھنے والوں کا پڑھنا، اللہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اللہ آپ سب کو، آپ کے احباب کو، خواتین مرد حضرات کے رشتہ داروں کو، اگر کوئی بیمار ہے اسے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ خصوصاً سرکار علامہ ڈاکٹر محمد حسن اکبر، میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آپ سب کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے، ان کی قبر کی منزلیں، صراط کی منزلیں، حشر کی منزلیں آسان فرمائے، لواء الحمد کا سایہ عطا فرمائے، چار معصومین علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائے، امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے، ہمیں اپنے امام کے مخلص اصحاب میں سے شمار فرمائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام موجز نظام میں ارشاد فرما رہا ہے، میرا ابراہیم مسلمان ہے، مشرک نہیں۔ ہر کلمے میں دو جز ہوتے ہیں، اور ان دو جزوں کے علاوہ وہ کلمہ پورا نہیں ہوتا، خاص کر توحید کا کلمہ ہو، رسالت کا کلمہ ہو، اس میں تولا بھی ہوتا ہے، تبرہ بھی ساتھ۔ لا الہ تبرہ ہے، الا اللہ تولا ہے، ما محمد محمد کچھ نہیں ہے، یہ تبرہ ہے، الا رسول یہ تولا ہے۔ محمد رسول ہے، اس کو رسول کے علاوہ کچھ سمجھو گے تو یہ قبول نہیں۔ بہرحال وہ میری نعمتوں کا شکر گزار ہے، میں نے اسے چنا ہے، اس کی ہدایت کی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نبی، ایک رسول، ایک اولو العزم رسول، ایک خاتم النبیین، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کے لیے عہدے دیے گئے ہیں۔ سب سے کم درجہ ہے نبی کا، اس سے بلند درجہ ہے رسول کا، اس سے بلند درجہ ہے اولو العزم کا، اس سے بلند درجہ ہے خاتم النبیین کا۔ ایک
1,24,000 نبیوں میں سے آخری نبی کے علاوہ، کیونکہ آخری نبی جہاں نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، وہاں امام بھی ہیں۔ امام الائمہ ہیں۔ باقی جتنے 1,24,000 نبی ہیں ان میں سوائے ابراہیم کے امامت نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امامت دی ہے جب اس سے 3 امتحان لے لی۔ ایک میں جملہ کہہ دوں تاکہ آپ کی توجہ زیادہ بہتر ہو جائے اور مجھے اگلا جملہ کہنا آسان ہو جائے۔ خاتم النبیین سے پہلا امام جو ہے وہ ابراہیم ہے، اور خاتم النبیین کے بعد کا پہلا امام علی ہے۔ میں اس کو پھر کہہ دیتا ہوں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پہلے امامت جس کو ملی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام۔ خاتم النبیین کے بعد جس کو پہلی امامت ملی ہے وہ علی ہے۔ اب جتنی آپ نے محبت کی ہے اس کے بعد بنتا ہے کہ یہ جملہ نہ چھپاؤں۔ اللہ نے ایک تاریخ رقم کی ہے، خاتم النبیین سے جو پہلا امام ہے وہ کعبہ بنائے گا، اور بعد میں جو پہلا امام ہے کعبہ تو پہلی امامت، یہ نقطہ بھی بڑا عظیم ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی جو امامت ملی ہے وہ امتحان دینے کے بعد ملی۔ امتحان دینے کے بعد ملی ہے، جب تک ابراہیم نے امتحان نہیں دے لیے امامت نہیں ملی۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو امامت ملی ہے وہ امتحان دے کے نہیں ملی، اتنا کانفیڈنس تھا اللہ کو کہ جو امتحان دوں گا یہ کامیاب ہوگا۔ واضح ہے بات؟ تو اب کل میں عرض کر رہا تھا کہ 3 امتحان دیے۔ پہلا امتحان سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ بزرگوں میری طرف دیکھو، بچے سے بعد میں کھیلنا اس کو سکھا رہے ہیں، میری طرف دیکھو۔ پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بکریاں دے دی، خود دے دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ میں نے ایک جملہ کل کہا تھا اگر یاد ہے تو، قربانی قبول مگر واپس۔ توجہ آپ اگر کریں گے تو یاد کریں، میں نے کل باتیں کہی تھی، آج میں نے نتیجہ دینا ہے، قربانی قبول مگر واپس۔ اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دو سپیکر سے، پہلے آپ کا سپیکر ٹھیک نہیں، اور یہ پھر قدوس رب الملائکۃ والروح پہاڑ کی چوٹی پہ گئے، اس سے بار بار کہو۔ اس دن کا پہلے اپنی مرضی سے کہہ رہا تھا، اب آپ کہہ رہے ہیں کیا دو گے؟ 3 مرتبہ کہا، ساری بکریاں دے دی، خود بھی دے دی ہے۔ اپنی مرضی سے پڑھاؤ گے تو فیس تو لے نہیں لگے۔ میں اپنی مرضی سے یہاں پڑھ دوں گا، مجھے کون دے گا؟ مجھے آپ بھی کوئی نہیں دے گا کہ آپ بولے گا۔ میرے سب سے بڑی فیس آپ ہی ہیں جو آپ بولے۔
بکریاں دے دی، کہا میں تیرے ساتھ، کہا میں ہوں اللہ کا فرشتہ، میں نے تو تسبیح کرنی ہے، میرا کام یہ ہے، کام یہ ہے قبلہ رشید ترابی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے۔ قربانی قبول، بکریاں بھی لے جا، خود بھی چلا جا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے ان چیزوں سے کیا غرض ہے، لہذا آپ چلے جائیں، میں خود تسبیح کرتا ہوں، اللہ کا حکم ہے۔ جب سارے سے میں نے تسبیح کرنی ہے، اس کا حکم ہے، تو یفعلون ما یؤمرون، جو ہمیں حکم ملتا ہے ہم تو کرتے ہیں۔ اب میں جملہ بار بار کہہ رہا ہوں، اس جملے پہ آپ نے توجہ کرنی، قربانی قبول مگر واپس۔ دوسری قربانی منجنیک میں رکھ کے آگ میں پھینکا، آگ گزار ہوگی، نقطے میں بیان کر چکا ہوں، اب اس پر میں نے جانا نہیں، میں نے نتیجے کے لیے یاد جانا، آگ گزار ہوگی، قربانی قبول، امامت مل رہی ہے اس انداز سے، تو بھائی آپ کے امام تو وہ ہیں جن پہ اللہ کو کانفیڈنس ہے کہ ان کو بنا دوں گا، ہر امتحان میں کامیاب ہے۔ یہاں اللہ کو امتحان لے رہا ہے امامت دینے کے لیے، پہلے امتحان لے رہا ہے پھر امامت دوں گا، اس سے پہلے تو نہیں دوں گا، آپ سارے امتحان دے ابراہیم، پھر اس کے بعد آپ کو امام بناؤں گا، نبی ہیں، رسول ہیں، اول العزم رسول ہیں، سدرۃ الانبیاء ہیں، مگر امام نہیں۔ اللہ نے نبوت کے لیے قربانی نہیں لی، نبوت کے لیے کوئی امتحان نہیں دینا پڑا اللہ کو، دے لی نبوت، ڈیزرو کرتے ہو۔ رسول بناتے ہوئے نہیں کہا پہلے امتحان دو، اول العزم رسول بناتے ہوئے نہیں کہا پہلے امتحان دو پھر بناؤں گا۔ بھائی امامت سمجھو، خلیفہ بن جائے گا، امام بنانا مشکل ہے، امتحان دینا پڑتا ہے۔ امتحان کے بغیر امامت نہیں ملے گی، کہا امتحان دو، پہلا امتحان دیا، اللہ نے کہا قربانی قبول ہے، واپس لے جا، جان بھی لے جا، بکری بھی، بال بھی لے جا۔ دوسری قربانی منجنیک میں رکھ کے آگ میں پھینکا، گلزار ہو گیا، ابراہیم بچ گئے، سارے مل کے کہو قربانی قبول۔ تیسری قربانی، یا بنیا انی ارا فی المنام، زندہ رہو، سلامت، امامت کرتے ہیں بھائی، امامت۔ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، یہاں ایک لفظ ہے قرآن کا، فلما بلغ معه السعی، بالغ نہیں ہوا، اسماعیل ابھی بالغ نہیں ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے۔ فلما بالغ معه السعی، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اس وقت باپ نے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیرا نظریہ کیا ہے، تیری رائے کیا ہے، بتا، اپنی رائے بتا، خواب میں نے دیکھا ہے تم نے نہیں، خواب باپ دیکھ رہا ہے، باپ کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں،
فانظر ماذا ترى، تیرا نظریہ کیا ہے، تیری رائے کیا ہے؟ تو بیٹے کا نظریہ سنیے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، پاپا کر دے جو تمہیں حکم ملا ہے، یہ خواب نہیں ہے، یہ تجھے حکم مل گیا۔ نہیں، اب اکثر کام اللہ نے جو شریعت کے یا دین کے کیے ہیں وہ 5 کی تعداد میں۔ اللہ کے خطاب بھی 5 ہیں، لوگوں سے خطاب، بنی آدم سے خطاب، مومنوں سے خطاب، انبیاء سے خطاب، نام لے کے خطاب، یہ بھی اس میں 5 ہیں، اور وحی کے طریقے بھی 5 ہیں۔ اگر آپ توجہ پوری دیں تو جملہ پھر کہہ دیتا ہوں، شریعت کے حکم بھی 5 ہیں۔ بھائی توجہ فرمائیے، 5 کے علاوہ کہیں دین ملتا ہی نہیں ہے۔ جبرائیل وحی لے کے آتا ہے، من ورائے الحجاب وحی ہوتی ہے، اللہ دل میں ڈال دیتا نبی کے، کسی شے میں اللہ بول کے بتا دیتا ہے، جیسے موسیٰ کو درخت سے، صرف درخت بولا ہے تو اعتراض نہیں ہوا، علی بولے تو اعتراض۔ درخت بول کر رہے ہم مان لیں گے، درخت مانتے ہیں، علی ہاتھوں پہ بول جائے تو ہم مانتے ہیں۔ تو اب میں پیار سے جملہ کہوں گا، جتنی محبت سے آپ سن لیں، بھائی علی کا معجزہ نہ مانو، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو رسول کے ہاتھوں کا تو معجزہ مانو۔ پانچواں طریقہ وحی کا خواب، اور زندہ رہو سلامت رہو، جتنی محبت دیتے ہو، جملے میرے ذہن میں آتے جاتے بولتا جاتا ہوں، سب سے کمزور ذریعہ ہے انفارمیشن کا خواب۔ کتنا بڑا نبی ہے کہ خواب کے ذریعے انفارم کیا گیا ہے اور مضبوط امتحان کے لیے تیار ہو گیا۔ اتنا بڑا نبی ہے، کمزور ذریعہ خواب کا جس پہ انفارمیشن ملی۔ یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیرا نظریہ کیا، تیری رائے کیا۔ اگر عام بچہ ہوتا تو نبی کبھی نہ پوچھتا، یہ عام بچہ نہیں، یہ نبوت کا بچہ ہے، یہ نظریہ بھی دے گا، یہ عقیدہ بھی دے گا۔ فانظر ماذا تری، تیرا نظریہ کیا ہے، تیری رائے کیا ہے؟ کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا کر دے جو تجھے حکم ملا ہے، انشاءاللہ تو مجھے صابروں میں سے صابروں میں سے پائے گا۔ کر دے جو تجھے حکم ملا ہے، یہ خواب نہیں ہے، تجھے حکم ملا ہے، تو مجھے صابروں سے پائے گا۔ اب میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، پڑھے لکھے آپ دوست بیٹھے ہیں، بڑی بڑی پنچایتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے جھگڑے حل کرتے ہیں، ایک میں آپ کے سامنے فیصلہ کرتا ہوں، کیا کہا تو مجھے صابروں میں سے پائے گا، کر دے جو تجھے حکم ملا ہے، اور رسول اللہ کے نبی نے کر دیا، چھری لی، چھری لے کر گردن پر رکھ دی، عمل ہو چکا ہے۔ اب جب عمل ہو گیا ہے تو اٹھے کیا ہے، آنکھوں سے پٹی ہٹائی ہے تو دوبارہ دینا بیٹا جیبا نہیں ہوا،
اب تو خوش ہونا چاہیے. بولو میرے ساتھ. میں اس طرح بھاگ بھاگ کے نہیں پڑھوں گا کہ آگے آگے نکلتا چلا جو سمجھ نہ آئے. بھئی ایک جملہ آپ کے ذہن میں بٹھا کے جانا چاہتا ہوں. بھئی اب خوش ہونا چاہیے نا نبی کو. بیٹا بچی آپ خوش ہونا چاہیے. نبی پریشان ہو گیا. شاید میری قربانی قبول نہیں ہوئی. میں نے ذبح کرنا چاہا بیٹا ذبح نہیں ہوا. میری قربانی شاید قبول نہیں ہوئی. یہ پریشان بیٹھے ہیں. تو اللہ کی طرف سے آیت آگئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. میرے حبیب میرے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے. اچھا سارے مل کے میں نے سوال آپ کے سامنے رکھنا ہے. مجھے بتائیں خواب سچا کیسے؟ خواب ہے کیا؟ بیٹے کا ذبح کرنا. بیٹا تو ذبح ہوا نہیں. خواب سچا کیسے؟ بیٹا ذبح ہو تب خواب سچا ہے. لیکن اللہ کہتا نہیں خواب سچا ہے. اے اللہ ہم سارے بنیاد حسین میں بیٹھ کے دستے ادب جوڑ کے تو جو کہتا ہے سچ کہتا ہے. ایمان ہے ہمارا. لیکن خواب سچا کیسے؟ خواب میں ہے بیٹے کا ذبح کرنا. بیٹا ذبح ہوا نہیں. اللہ کہتا ہے مسئلہ عمل کا نہیں مسئلہ نیت کا ہے. اس کا کام تھا نکاح دینا چھری گلے پہ رکھ دینا. اب بچہ ذبح ہو یا بچے اس کا عمل نہیں ہے. انتخاب سچ کر دکھایا ہے. یہی دیکھ کے ابو طالب نے کہا ہوگا میرا کام تھا رسول کے بستر پہ نکاح دینا. اس بستر پہ ابو طالب, اس بستر پہ علی, اس بستر پہ عقیل, اس بستر پہ جعفر. دشمن دیکھ کے گیا بستر اس میں رسول. وہ چلا گیا ہے. ابو طالب اٹھے بستر بدل دیے. جہاں رسول وہاں علی, جہاں علی وہاں رسول. یہ پرانی عادت ہے, ہجرت کی رات کی بات نہیں. یہ تربیت ہے ابو طالب کی کہ بستر پہ سونا کیسے. اپنے بستر پہ سو تو جیسے سو, جب دوسرے کے بستر پہ سو تو لگے وہی سو رہا ہے. اب وہ تو دیکھ کے چلا گیا. کیا وہ جاتے ہوئے ابو طالب کو بتا گیا تھا کہ میں جا کے مخبری کر رہا ہوں فلاں بستر پہ رسول اللہ. بولو میرے ساتھ ہے جو بول سکتا میرے ساتھ بولو. کیا اس نے جا کے بتایا تھا کہ ابو طالب میں دیکھ کے جا رہا ہوں؟ ابو طالب خود علم غیب جانتا ہے, رسول کے غیب کی بات کیا کرتے ہو. بستر بدل دیے. مر جائے تو میرا بیٹا, بچ جائے مسلمانوں کا. مر جائے میرا بیٹا, بچ جائے مسلمانوں کا رسول. ایک جملے میں ابو طالب بتا رہا ہوں, ایک جملے میں. سمجھنا آپ نے داد آپ نے دینی ہے, اپنی عبادت آپ نے کرنی ہے. میں ایک جملے میں ابو طالب بتا کے جا رہا ہوں. مر جائے تو میرا بیٹا, بچ جائے مسلمانوں کا رسول. ابھی بھی نہیں سمجھے ابو طالب کیا ہے. مسلمان وہ ہے جو اپنی جان رسول کے صدقے بچائے. ابو طالب وہ ہے جو بیٹے دے کے مسلمانوں کا رسول بچا لے.
इंशाअल्लाह मिन अस्साबिरीन, आप मुझे साबरों में से पाएंगे। बाबा कर दे जो हुक्म मिला, कर दे, आप मुझे साबरों में से पाएंगे। अच्छा, एक और सवाल आपके साथ, सबर का होता है और शुक्र का होता है। सबर और शुक्र दो चीजें हैं ना। सबर कैसे करते हैं, शुक्र करते हैं। और कब सबर किया जाता है, कब शुक्र करते हैं। मुसीबत आ जाए, टाल न सकें तो सबर करें। नेमत मिल जाए, नेमत मिल जाए तो शुक्र। मुसीबत आ जाए, टाल ना सके तो नबी क्या कह, बाबा कर दे, आप मुझे साबरों में से पाएंगे। यही जुमला है ना। अच्छा, अगर छुरी चल जाती तो जनाब इस्माइल हो जाते शहीद। शहीद ही होते ना, बोलो ना भाई, अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहा था। जनाब इब्राहिम शहीद, इस्माइल शहीद हो जाते तो शहीद होते तो नबी शहीद हुआ नहीं, शहादत की तवक्को है। शहीद नहीं हुआ, नबी शहीद नहीं हुआ, शहादत की तवक्को है। अगर छुरी चल गई तो नबी शहीद हो जाएगा। मुतवक्के शहादत को नबी मुसीबत समझ रहा है, इसलिए सबर कर रहा है। जो थके नहीं बैठे भाई, जो थके नहीं बैठे उनके लिए मुतवक्के शहादत को नबी मुसीबत समझ रहा है कि शहादत होगी तो मैं सबर करूंगा। शबे हिजरत रसूल ने कहा, अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ। नहीं, यहां मैं रोकूंगा आपको। यहां अक्सर उलमा का यह ख्याल है और वो ये कहते हैं कि सोने का अली को हुक्म ही नहीं। ये जो नोम है, नोम अला फिराशी मेरे बिस्तर पे, ये नोम के मानी सो जा, इस नोम के मानी सोना नहीं। नोम के मानी वो कहते सोना नहीं, इसके मानी लेटना है भाई। जो अगर खुदा की कसम मैं समझा कर, मैं अपने आप को कहता हूं, आप पढ़े लिखे बंदे, आप यकीनन मुझे मेरी इज्जत करेंगे मेरा अगर जुमला समझ आ गया, मैं समझा पाए। सोना है जो इत्मीनान जब बंदे को तब नहीं था, और लेटना जो है ये इख्तियारी। अल्लाह रसूल हुक्म देता है जो आपके इख्तियार में हो। क्या यानी मेरे इख्तियार में मैं खड़ा होकर नमाज पढ़ूं, हुक्म है खड़ा होकर पढ़ूं। और अगर मैं खड़ा होकर नहीं पढ़ सकता तो हुक्म नहीं मिल सकता। यानी इख्तियार जहां होता है, शरीयत हुक्म वहां लगाती है। जो आपके इख्तियार में, शरीयत उसका हुक्म देती है। जो आपके इख्तियार में नहीं, उसका हुक्म नहीं मिलता। लेटने का इख्तियार है, सोने का आपको इख्तियार नहीं। जुमला कह रहा हूं, अगर आप मुतमईन हैं तो नींद आएगी। अगर आप परेशान हैं तो नींद नहीं आएगी। अगर आप घबराए हुए हैं तो नींद नहीं आएगी। अगर आप खौफ में हैं तो नींद नहीं आएगी। आपके इख्तियार में लेटना, सोने का इख्तियार आपके हाथ में नहीं है। आप जैसे मुतमईन हो जाएंगे नींद आ जाएगी, खौफ में तो नींद नहीं आएगी। अली को लेटने का हुक्म था, लेकिन अली मुतमईन इतना था तलवारों के साए में कि अली कहता है ऐसी नींद मुझे कभी भी नहीं। आयत पढ़ के देख ले हिजरत की रात को, आयत पढ़ के देख ले हिजरत की रात को।
رب نے رضائیں بیچ دی اپنے ولی کے ہاتھ. راضی خدا کو کرنا ہے تو راضی علی کو کر. کائنات کی نجات ہے مولا علی کے ہاتھ. مل کے نعرہ حیدری. سلامت. بڑی محبت آپ نے دی اور الحمدللہ لاکھوں کا مجموعہ ہے میرے سامنے. فرشتوں کو ملا کے کہوں تو میرا خیال ہے اربوں کا مجموعہ ہے. اور جس محبت سے آپ سن رہے ہیں اس سے بہتر کیا سماعت ہو سکتی ہے. علی اگر مطمئن نہ ہوتے اور بار بار دیکھتے اس کے ہاتھ میں تلوار, اس کے سوؤں گا تو کہیں حملہ نہ ہو جائے. کبھی کپڑا اٹھا کے علی دیکھتے رہتے تو ہم بھی کہتے علی ایسی نیند سوئے کہ خود کہتے ہیں کہ آج تک میں ایسی نیند سویا ہی نہیں. بھئی علی عبادت گزار ہیں, رات کو جاگتے ہیں, ہزار رکعت پڑھتے ہیں ایک ایک رات میں. اس علی کو نیند آ جائے تو یہ نیند عبادت نہ ہوتی تو علی کو آتی نہ. علی میرے بستر پہ لیٹ جا. ایک ہی سوال کیا علی نے, یا رسول اللہ میں اگر لیٹ جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی. پڑھ لیا میں نے, جملہ پڑھ دیا میں نے, آپ کی جان بچ جائے گی. رسول نے کہا ہاں میری جان بچ جائے گی اگر تو علی سوئے, مگر علی بن کے نہ سوئے. تو سوئے تو میری جان بچ جائے گی. تاریخ اسلام نے ایک جملہ لکھا ہے, ادھر رسول نے کہا تو سوئے مگر علی بن کے نہ سوئے, میری جان بچ جائے گی. جیسے رسول کی جان بچتی دیکھی کائنات کہتی پہلا سجدہ شکر علی نے کائنات میں. آج جو آپ سجدہ شکر کرتے ہیں یہ علی کی سنت ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. یہ جو آج سجدہ شکر کرتے ہیں یہ علی کی سنت ہے. اور سنت تو رسول کی ہوتی ہے, نفس رسول بھی کام کرے تو وہ بھی سنت ہے. پہلا سجدہ شکر علی نے کیا. اچھا اگر علی نہ سوتے تو کیا ہوتا؟ سوال آپ پہ کر رہا ہوں, بولو نا. تلوار چلتی رسول شہید ہوتے. نعوذ باللہ, اللہ نے تو بچانا تھا, بچایا ٹھیک ہے, لیکن ایک سوال کر رہا ہوں, اگر علی نہ سوتے تو کیا ہوتا؟ تلوار چلتی. وہ تو میرے ساتھ سارے بول دو, میں جملہ کہنا تو رسول شہید ہوتے نا. شہادت ہے نا, شہادت ہوئی نہیں, شہادت متوقع ہے. سلامت رہو. شہادت متوقع ہوئی نہیں. وہاں اسماعیل کی شہادت متوقع ہے, یہاں خاتم النبیین کی شہادت متوقع ہے. نہ اس کی شہادت ہوئی نہ ان کی شہادت ہوئی, دونوں جگہ متوقع ہے. مصیبت پہ ہے صبر, نعمت پہ ہے شکر. تو ابھی بھی نہ بولو تو آپ کی اپنی مرضی ہے. نبی اور امام کا فرق دیکھو. نبی متوقع شہادت کو مصیبت سمجھ رہا ہے اس لیے صبر کر رہا ہے. امام متوقع شہادت کو نعمت سمجھ رہا ہے اس لیے شکر کر رہا ہے.
کیا سماتے ہیں بھائی؟ کیا سماتے ہیں؟ معراج میں پہنچے ہوئے مجمع میں آپ کو سلام پیش کر کے جملہ کہہ رہا ہوں، نبی متوقع شہادت کو مصیبت سمجھتا ہے، اس لیے صبر کر رہا ہے۔ امام متوقع شہادت کو نعمت سمجھتا، اس لیے شکر کر رہا ہے۔ سو گئے، صبح تک سوئے رہے، اور وہ بھی کافر تھے مگر شرافت تھی، رات کو نہیں اندر آئے، صبح کو اندر آئے، مگر ایک بات تھی، چونکہ کافر تھے دروازے سے نہیں آئے، دیواریں پھلانگ کے آئے، دیوار سے آئے، جیسی اندر آئے ایک دم چادر کو ہٹایا، جملہ آپ اس میں سماعت نہیں کر رہا، چادر کو ہٹایا، علی کے چہرے کو طلوع ہوتے دیکھا۔ سویا تو محمد تھا، جاگا تو علی ہے، ایک دم علی ابھی بدل نہیں ہوئی ہے، علی کے تیور سے واقف نہیں ہے، ابھی بدل نہیں ہوئی ہے، اب محمد کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ۔ اس کے دو جواب، ایک یہ مجھے پتہ نہیں، جھوٹ ہے، علی کو پتہ تو ہے نا کہاں ہے، اور جھوٹ بولتے تو علی نہیں رہتا، اگر جھوٹ بولتے تو علی نہیں رہتا، وہ جھوٹ بول نہیں سکتا، اور ایک ہے سچ غار ثور میں ہے، اور اگر سچ بولے تو وہ قتل ہوتا ہے جسے بچانے کے لیے سویا ہے، جھوٹ بولے تو علی نہیں رہتا، سچ بولے تو وہ قتل ہوتا ہے جسے بچانے کے لیے سویا ہے۔ اب ہے نا تیسرا رستہ، تو جب شیعہ کوئی تیسرا رستہ نکالے تو پھر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ ایک دم جرت اظہار، ایک ہے سچ، ایک ہے جھوٹ، ایک ہے توریہ، ایک ہے تقیہ، ایک ہے جرت اظہار۔ علی نے پانچواں رستہ چلا، زندہ رہو سلامت رہو جو میرے ساتھ بول رہے ہیں، پانچواں رستہ چلا، جرت اظہار، ایک دم کہا محمد کہاں ہے جلدی بتاؤ۔ علی علیہ السلام کہتے ہیں میرے حوالے کا کہتے ہیں، زندہ رہو سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو، میرے حوالے کہاں گئے تھے؟ کہا جلدی بتاؤ ورنہ سر اڑا دیں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا بدر نہیں ہوئی کہ علی کے تلوار کے جوہر سے واقف ہوں، ابھی عہد نہیں ہوئی، خندق نہیں ہوئی، علی نے ابھی تلوار نہیں چلائی کہ علی کے جوہر سے واقف ہوں۔ کہا جلدی بتاؤ ورنہ سر اڑا دیں گے۔ علی علیہ السلام نے جلدی سے جو دیوار کے ساتھ تلوار لٹکی تھی اس میں ہاتھ ڈال کے اتار کے کہا خبردار کوئی آگے نہ بڑھے، آج مکے میں وہ نہیں جس نے مجھے روکا ہوا تھا۔ آج مکے میں وہ نہیں جس نے مجھے روک رکھا تھا، ہٹ گئے۔ یہ ہے تیور، یہ ہے جوہر۔ لہجہ ہی اتنا سنگین تھا کہ پاؤں اکھڑ گئے، واپس اب
نبی کو دو خطرے تھے، ایک خطرہ نہیں تھا. نبی کو دو خطرے تھے، ایک جان کا خطرہ تھا، ایک اگر امانتیں نہ ملتی تو آن کا خطرہ. بولو میرے ساتھ تو بولنا چاہتا. ایک جان کا خطرہ تھا کہ اگر میں یہاں رات مارا جاؤں گا، اور اگر میں چلا گیا تو امانتیں کیسے جائیں گی. اچھا نہیں، رکو بھائی، کوئی بینک کرپٹ ہو تو کوئی جا کے پیسے رکھتا ہے؟ سارے بولو نا، آگے بڑھتے ہیں. ایک بینک، آپ کو پتہ چل گیا بینک کرپٹ ہو رہا ہے، رکھنا کیا، جو ہیں وہ بھی نکالتے. ٹھیک ہے، بیان کر رہا ہوں، نوجوان میرے ساتھ ساتھ تک بولیے گا. جو بینک کرپٹ ہو رہا اس کے لیے جتنے پیسے نکال لو جلدی سے، کوئی رکھتا نہیں. سارے دارالندوا میں یہ میٹنگ ہوگی کہ اس کو مار دو. امانتیں اسی کے پاس ہیں جس کو مارنا چاہتے. آگے ہو آپ اپنی مرضی، میں تو پڑھ گیا ہوں نا. امانتیں اسی کے پاس ہیں جس کو مارنا چاہتے ہیں. کسی ایک بندے نے کہا ہے کہ خبردار پہلے امانتیں لے آؤ. خدا شاہد مناج الحسین میں جملہ اتنا بڑا کہہ رہا ہوں، اگر آپ نہیں بولے مجھے دکھ بڑا لگے گا. بھائی کسی ایک نے نہیں کہا خبردار پہلے امانتیں لے لو پھر جا کے مارنا. کہا دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اگر مار بھی دو تو اس کے بعد کوئی ہے جو امانتیں دے گا. کافروں کو تو پتا ہو بعد کوئی ہے. بھائی کافروں کی امانتیں ہیں، نہ اللہ کی ہے، نہ کسی نبی کی ہے، نہ دنیا دار کسی اور کی. دشمنوں کی امانتیں ہیں. اتنا امین ہے نبی کہ جو دشمنوں کی امانتوں کو دیے بغیر جو مکہ نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کی امانت اسلام کو کسی کے سپرد کیے بغیر دنیا چھوڑتا. صبح علی اٹھے، امانتیں اٹھے، دو خطرے، ایک جان کا ایک آن کا. جب جانے لگے نا تو مٹھی میں تراب دی. تراب کو کافروں کی طرف پھینکا، اندھے ہو گئے. جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، آگے بھی دیوار بن گئی، پیچھے بھی دیوار بن گئی. اللہ جب دیوار بناتا ہے تو وہ دیوار دکھائی نہیں دیتی. اگر تھکے بیٹھے تو آپ کی اپنی مرضی ہے، نہ کہا کرو، امام کی غیبت پہ اعتراض نہ کیا کرو. جب اس کی دیواریں دکھائی نہیں دیتی، امام دکھائی نہ دے تو کون سا بولتا ہے. دیوار بن گئی، وہ نہیں دیکھ سکتے. حضور چلے گئے، مٹھی تراب پھینکی، رسول چلے گئے. صبح علی اٹھے امانتیں لے کر، ہر ایک کو امانت ملی تو سارے مل کے میرے ساتھ کہو، بھئی جان بجائے تراب، آن بجائے ابو تراب. امان کے لے کر خانہ کعبہ کے ساتھ پشت لگا. مکے والوں جس کی میرے
رسول اللہ کے پاس جو جو امانت تھی آ کے لے جائے. بھائی میں اس انداز میں پڑھ گا، حالانکہ سے ٹھیک نہیں، یہ آپ کی محبت نے مجھے اس انداز سے پڑھا دیا. جس کی جو جو امانت ہے آؤ آ کے لے جاؤ. کعبہ کے ساتھ کیک لگا کے کھڑے. جملہ بڑے آرام سے میں کہہ رہا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون میرے ساتھ چلتا ہے اس سفر میں، میرے ساتھ کون ہے. جس کی جو جو امانت آؤ آ کے لے جاؤ. سچے دعوے دار بھی آ گئے، جھوٹے دعوے سچے دعوے دار بھی آ گئے، جھوٹے بھی آ گئے. آپ توجہ نہیں فرما رہے جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا. ایک علی ہے مقابل جھوٹے دعوے دار بھی، سچے دعوے دار. ادھر سے بولا میری امانت تیرے بھائی کے پاس، میری امانت تیرے بھائی کے پاس. ادھر سے اٹھا میری امانت تیرے بھائی کے پاس. ادھر سے اٹھا میری امانت تیرے بھائی کے پاس. ادھر اٹھتے چلے گئے، کرتے چلے گئے، کرتے چلے گئے. علی سن رہے ہیں، مطمئن ہو کر. مطمئن علی سن رہا ہے، مطمئن علی سن رہا ہے. سارے جھوٹے سچے سب کہہ رہے ہیں میری امانت تیرے بھائی کے پاس، میری امانت تیرے بھائی کے پاس، میری امانت تیرے بھائی کے پاس. سارے جھوٹے سچے جب بولنے لگے علی نے ایک ہی آواز دی، خبردار سچ بولو ورنہ امانتوں سے کہہ دوں گا یہ بول اٹھے گی. سچ بولو ورنہ یہ بول اٹھے گی. بھائی وہ جانتے تھے جن کے ہاتھوں پہ کنکر بولتے ہیں یہ کیا چیز. وہ نبی کا معجزہ دیکھ چکے تھے لیکن علی کا کہنا تھا جھوٹے بیٹھ گئے. سچوں کو امانتیں مل گئیں، امانتیں دے کے رسول کے پیچھے ہجرت کر کے تشریف لے. جناب ابراہیم نے قربانی تیسری دی مگر واپس. یاد نتیجہ دے رہا ہوں، کل اور آج کی مجلس کا نتیجہ دے رہا ہوں. میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں، میرا دعویٰ نہیں، ان کے ذکر کا دعویٰ. میں کچھ ان کے ذکر کا دعویٰ ہے. اگر میں پڑھ پایا اگلے سال تک آپ مجھے دعا میں دعویٰ کرتا ہوں ذکر کے ساتھ اپنے نہیں. اگر میں پڑھا پہلی قربانی دی، قربانی قبول واپس. دوسری قربانی دی، اپنی جان کی آگ میں قربانی قبول. بولو میرے ساتھ یار بولو، پھر واپس. تیسری قربانی بیٹے کی قربانی قبول واپس. قربانی دیتے چلے جاتے ہیں، اللہ واپس کرتا چلا جاتا ہے، قبول کر کے واپس کرتا چلا جاتا ہے. اللہ قبول کر کے واپس کرتا جا رہا ہے. اب میں ایک مثال دینے لگا ہوں. یہ بچے بیٹھے ہیں مجلس میں ایک بچے کے پاس ٹافی بلاؤں، بیٹا میرے پاس آؤ مجھے ٹافی دے دو. بچے نے مجھے ٹافی دے دی، میں نے اس کو کھولا، منہ کے قریب لے گیا، میں نے واپس کر دی. اتنی بڑی بات میں نے دعوے سے کہی ہے اور آپ تو بچے نے مجھے ٹافی دی، میں نے اس کو واپس کر دی. بچہ خوش. آپ نے کہا عجیب آدمی بہت بھی اور کھانی نہیں تو لی کیوں. ایک جملے پہ میں آپ سے دعوت لینا چاہ رہا ہوں، ایک جملے پہ بھئی کھانی نہیں تو لی کیوں. میں نے کہا نہیں، اگر میں کھا لیتا تو بچے کا دل ٹوٹ جاتا. مجھے رکنا ہے نتیجہ دینے کے لیے کہ ایک بات سمجھ آ جائے. اگر میں کھا لیتا بچے کا دل ٹوٹ، بچے کو دیا جاتا ہے، لیا نہیں جاتا. میں نے واپس کر دیا.
میں نے دی دعائیں، تو بڑا ہو، اللہ تعالیٰ کرے کہ تو بڑا افسر بنے، اللہ تعالیٰ کرے تو بڑا پڑھا لکھا ہو، اللہ تعالیٰ تجھے بڑی ترقی دے، اللہ تعالیٰ تجھے، میری طرف توجہ، تو بہت ترقی کرے، میری دعائیں تیرے لیے بڑا افسر بنے۔ ہو گیا جوان، جوانی کے عالم میں اس کو افسری مل گئی، بہت پڑھ گیا، اس کو یاد تھا کہ مناج اور حسین میں مجھے دعائیں ملی ہیں۔ اور مجھے اس کو پتا تھا کس نے دعائیں دی تھی، کس نے آمین کہی تھی۔ اسی مجلس میں وہ ایک ٹوکرا مٹھائی کا لے کے آ گیا۔ مولانا یاد ہے آپ کو، آپ نے دعائیں دی تھی، مجمع بڑا اچھا تھا، انہوں نے آمین کہی تھی، مجھے وہ نوکری مل گئی، وہ عظمتیں مل گئی، میں آپ سب کے لیے مٹھائی کا ٹوکرا لایا ہوں، میں نے وہ ٹوکرا رکھ لیا۔ بچپن میں اس نے ٹافی دی، میں نے واپس کر دی، جوانی وہ ٹوکرا لایا، میں نے رکھ لیا۔ ابھی بھی نہیں سمجھے اللہ ابراہیم کی قربانیاں واپس کیوں کرتا ہے، حسین کی قربانیاں رکھ کیوں لیتا ہے؟ اللہ بتانا چاہتا ہے ابراہیم پہ امامت کا بچپن ہے، حسین پہ امامت کی جوان۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، اور زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ابراہیم جو قربانی دیتے ہیں اللہ واپس کرتا، حسین جو قربانی دیتے اللہ رکھ لیتا ہے۔ حسین نے اکبر دیا، اللہ واہ جی زندہ۔ حسین نے قاسم دیا، ٹکڑوں سمیت رکھ لیا۔ واہ واہ جیو زندہ سلامت۔ حسین نے 6 ماہ کا اسلحہ دیا، تیر سمیت رکھ لیا۔ جماعت بھی بیٹھے نہیں، بولا کون؟ حسین نے سکینہ کے دور دیے۔ واہ بھائی کیا درد ہے آپ کے دل میں، کیا درد ہے آپ کے دل میں، زندہ و سلامت۔ اللہ نے رکھ لیے، زینب کی چادر دے دی، اللہ نے رکھ لی۔ ہر قربانی جو حسین دیتا ہے اللہ رکھ لیتا ہے۔ یہ کوفہ سے شام کے سفر میں مخدرات عصمت بن چادر کے ہاتھ بندھے ہوئے، بے پناہ اونٹ بازاروں میں، درباروں میں، ہر جگہ پھیلائی گئی، خطبے دیے ہیں بیبیوں۔ شام تک پہلی سفر کو یہ قافلہ شام پہنچا۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں نا، یعنی 11 محرم کو جو کربلا سے چلا ہے، 12 یا 13 کو کوفے پہنچا ہے، 2 دن کوفے میں قیام ہے، 15 یا 19 کو جو بھی ہے، وہاں سے چل کے شام پہلی سفر کو پہنچا۔ کبھی اس دربار، کبھی اس دربار، کبھی اس بازار، کبھی اس بازار،
بیویوں کو بٹھایا جاتا ہے، ہر جگہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں باغی کی بہنیں آ گئی، ان کو پتھر مارو، اور وہ رو رو کر کہتی ہیں ہمارا بھائی نمازی تھا، ہمارا بھائی باغی نہ تھا، رسول کا بیٹا تھا، زہرا کا بیٹا تھا، ہماری ماں نے چکیاں پیس پیس کے سکھایا تھا۔ آپ نے درد کا مظاہرہ کیا، میرے حساب سے مجلس ہو گئی، اور میں اپنی صحت کے حساب سے دیکھوں نا تو آپ نے بہت محبت دی ہے۔ آپ شریفوں کو جیسے رونے کا حق ہے نا وہی ادا کریں، غریبوں کو اسی طرح رویا جاتا ہے جیسے آپ روئے، اسی طرح رویا جاتا ہے۔ بیمار کربلا کے چونکہ یہ دن ہے، بیمار کربلا سے جب دکھ پوچھے جاتے تھے نا کہ تیرے دکھ کتنے ہیں اور کہاں کہاں تم نے دکھ زیادہ ملے، مختصر جب بتاتے تو کہتے الشام الشام الشام۔ جی دعا زندہ سلامت رہو، دعا مانگا کریں، اگر آپ کی ہائے نکلے نا دعا مانگا کریں، قبول ہوتی، میرا ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان۔ اور جب کوئی تفصیلاً پوچھتا تھا تو پہلا جملہ یہ کہتے تھے مجھے اس وقت سب سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی جب میری ماں کا، میری بہن کا، میری پھوپھی کا کوئی نام لے کے پکارتا تھا، زینب کو بلاؤ دربار میں پیش کرو، رباب کو بلاؤ دربار میں پیش کرو، ام کلثوم کو بلاؤ دربار میں پیش کرو، لیلا کو بلاؤ دربار میں پیش کرو۔ واہ آفرین آفرین آفرین، بہت درد گیا مجھے اس وقت بڑی تکلیف ہوتی تھی جب دربار میں میری پھوپھی کا نام لیا جاتا تھا، جب دربار میں میری ماں کا نام لیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ دربار میں جناب رباب کا نام پکارا گیا، جناب رباب کا نام پکار کے کہا رباب کو پیش کیا۔ اب مجھے نہیں پتا تاریخ میں نے یہ پڑھا نہیں ہے، لیکن یہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پیش کرتا تھا نا، پیش کرتا اشارہ بھی کر دیتا تھا تو یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے، کوئی اشارہ کر دیتا نا رباب کی طرف، جناب لیلا کی طرف، جناب ام کلثوم کی طرف، جناب زینب، بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ ہاتھ بندھے ہوتے تھے، ظالم رسیاں کھینچ کے آگے جاتا، پتہ نہیں ماتم کیسے کرو گے بھی، کون سا جملہ آپ کے سامنے پڑھو گے آپ ماتم کریں گے، رسیوں سے پکڑ کے آگے کر دیتے، یہ رباب ہے، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ رباب کو جب آگے پیش کیا گیا نا اسی وقت ظالم کا ظلم بڑھتا ہے، کہتا ہے اگر ایک میں سر پیش کروں تو پہچان لوگی، سب سے کم بول جناب رباب تھی، بہت تھوڑا بولتی تھی، پہچان لوگی، ایک تشتہ ہے، تشتے رومال ہٹائے، پہچان یہ کس کا سارا ہے، پتہ نہیں تھاکے ہو، میں جملہ تو پڑھ چکا ہوں مصائب کا، پہچان یہ کس کا سارا ہے، آنکھیں بند ہیں سر کی، جناب رباب بولی نہیں، یہ ہمت نہیں ہو رہی میں شرابی کے ساتھ بولوں، آخر جناب فاطمہ تو زہرا کی بہو ہے نا، بولی نہیں، بڑی دیر کے بعد پھر اس کا اشارہ ہوتا، بتا یہ کون ہے؟ اب حسین کی آنکھیں کھلی، اب اس شرابی سے نہیں بولی ہے، امام کے سر کی طرف دیکھ کے کہتی حسین میں نے جو تجھ سے وعدہ کیا تھا نا دھوپ میں بیٹھوں گی، میں وعدہ نبھا رہی ہوں، حسین دیکھ میں ٹھنڈا پانی نہیں پی ہوں، میں گرم پانی پیتی ہوں، میں دھوپ میں رکھ دیتی ہوں، جب گرم ہو جاتا تب پیتی ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ ایک دم ظالم نے سر واپس لے کر کہا رباب تیری بیٹی کے
मौत से बड़े मशहूर हैं। आज जरा बुलाए ना अपने बाबा को, अगर तेरे देश के बाबा का सर उठता हुआ उसकी तरफ जाए तो हम मान जाएंगे कि आप मुझे दिखाते हैं। सकीना ने फटा हुआ कुर्ता फैला दिया, बाबा तेरी सकीना की गुर्बत का सवाल, तेरी सकीना की यतीमी का सवाल, बाबा एक मरतबा मेरे पास आ, सर उठता हुआ आया, कूफा में जलजला आ गया, बीमारे करबला में सर पकड़ लिया। सकीना अभी तेरी गुर्बत को रोने वाले क़यामत तक पैदा होंगे। सकीना क़यामत से पहले क़यामत न कर दे। अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिम। सय्यदा मुनतज़िर मन करे या इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। हमारा पढ़ना मोमिनीन का सुनना, बानियान मजलिस का सफ़े अज़ा बिछाना, मेरे अल्लाह इसको मंजूर व मकबूल फरमा। हमारी जान, हमारे माल, हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। बीमारों को शिफायाँ भी अता फरमा, ख़ुसूसन जनाब डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद सन अकबर साहब को शिफाए कामिला अता फरमा। मेरे अल्लाह मुझे भी शिफाए कामिला अता फरमा। हमारे इस मजमे में ख़वातीन में, मर्दों में कोई बीमार है या हमारे रिश्तेदारों में कोई बीमार है, उसे शिफाए कामिला अता फरमा। जिसके औलाद नहीं, औलाद नहीं ना औलाद सालिह अता फरमा। हमारे बारे में इमाम का ज़हूर फरमा, हमें अपने इमाम के मुखलिस असहाब की शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा